اچھا، قرآن جب نازل ہوا، قرآن کی ایک اور بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. جب ہم سے کوئی کہے اللہ نے یہ کہا، مسلمان سے کہے اللہ نے یہ کہا، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اس بات کو قبول کرنے کو زیادہ آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کافر سے کہو اللہ کہہ رہا ہے، پہلے تو وہ بات سننے کو تیار تھا، جیسے ہی اللہ کا نام لوگے کیا کہے گا؟ رہنے دو، تم رکھو اللہ، تمہارا اللہ تمہارے پاس، مجھے تمہارے اللہ کی بات نہیں سننی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ اوکے اوکے. تو خیر، یہ چیز جو ہے نا کہ ہم اہل ایمان ہونے کے ناطے اللہ کی بات سننے پر زیادہ آمادہ ہیں، اور اہل کفر اللہ کا نام سنتے ہی کم آمادہ ہے. یہی بات ہے نا؟ تو کچھ مقامات ہیں قرآن کے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی، کہا ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال دی، اللہ نے مثال دی. جو اہل ایمان ہیں ان کے کان زیادہ کھلے یا نہیں؟ زیادہ کھلے. لیکن مکی قرآن میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جیسے ہی کہو اللہ نے کہا ہے، کافر کیا کرتے تھے؟ شروع سے ہی ٹون آؤٹ کر دیتے، یعنی اللہ کا نام سنا، اب باقی نہیں سننا مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا اللہ ایک مثال دے رہا ہے، اب کیا کہا؟ ایک مثال دی جا رہی ہے. کس کا ذکر نہیں ہے اب؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب کچھ سننے پر وہ جو پہلا بیریئر تھا نا کہ اللہ کا نام آ گیا تو میں سنوں گا نہیں، اس پہ سے فوکس ہٹا کے کلام پہ فوکس کر لو. پہلے کلام پہ فوکس کر لو. اوکے، تو یہ ہے یا ایھا الناس ضرب مثل. ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے کلام کی سائیکالوجی میں بہت فرق آتا ہے. اسی سے متعلق ایک مثال ہے جو اس میں نہیں ہے نوٹس میں، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آپ کو بریک دیتا ہوں. وہ یہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ سورۃ الکہف میں. اس میں تین سفر ہیں، 3 سٹاپس ہیں. تو پہلے سٹاپ میں ایک کشتی تھی جس کی اس کو کچھ خراب کیا گیا، دوسرے میں ایک قتل ہوا بچے کا، اور تیسرے میں ایک دیوار تھی جس کی مرمت کی گئی. ٹھیک ہے؟ اچھا، بعد میں جب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا گیا کہ اصل میں کیا ہو رہا تھا. تو پہلی کشتی کے بارے میں وہ کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں چاہتا تھا کہ اس میں عیب ڈال دوں. خضر کیا کہتے ہیں؟ میں چاہتا تھا کہ اس میں عیب ڈال دوں. کس کی طرف ارادے کو نصب کیا ہے، منسوب کیا ہے؟ اپنی طرف. اپنی طرف. آخری حصے میں دیوار گرنی تھی اور دیوار کی مرمت کی. کہتے ہیں اراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما رحمۃ من ربک، تیرے رب کا ارادہ تھا کہ یہ بعد میں جا کے اپنا خزانہ نکال لیں. پہلے قصے میں، دوسرے کو میں نے بھی اسکپ کیا ہے، پہلے قصے میں کیا کہا تھا؟ میرا ارادہ تھا کہ میں عیب ڈال دوں. آخری قصے میں کیا کہا ہے؟ تیرے رب کا ارادہ تھا کہ یہ، کیونکہ پہلے قصے میں عیب کا ذکر ہے، عیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام مناسب نہیں لگتا، انہوں نے کہا میرا ارادہ تھا کہ میں عیب ڈالوں. آخری قصے میں مرمت ہے، اصلاح کی جا رہی ہے دیوار کی، تو وہاں اپنے اوپر اصلاح کو منسوب کرنے کے بجائے کس کی طرف منسوب کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ارادہ ربک ان یبلغ. اب رہ گیا بیچ کا مسئلہ. بیچ میں فادر صالح سمرائی کہتے ہیں یہاں پر 2 کام ہوئے. ایک تو ہوا کہ ایک بچے کا قتل ہوا، اور دوسری طرف ایک اور بچے کی پیدائش ہوئی. تو بظاہر ایک برا کام ہوا اور ایک اچھا کام ہوا. ویسے تو اللہ جو بھی کرتا ہے خیر ہوتا ہے، ہماری نظر کے اعتبار سے ایک چیز بری لگی اور ایک چیز اچھی لگی. وہاں کہا اردنا، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا، ہم جمع. تو یہ ہم کون ہوئے؟ اس کے بعد کہا فاردنا ان یبدلہما ربہما، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ کسی ایک اور اولاد کو ان کو دے دے. تو جو تبدیل کرنے کی بات ہوئی وہ رب کی طرف منسوب ہو گئی. تو باقی کس کے لیے رہ گیا؟ یعنی قتل کا کس کے لیے رہ گیا؟ خضر کے لیے. یعنی ضمیر کا تعلق، ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے ادب کے اعتبار سے. ویسے تو کیا سب اللہ تعالیٰ نے،
لیکن ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کیسے کی جاتی ہے. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel.